السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا کریں۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم سورہ قریش کی تفسیر سٹارٹ کریں گے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین الہی آمین۔ سورہ قریش مکی صورت ہے اور آیات کی تفسیر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت کا پس منظر کیا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، عرب میں قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ کوئی شخص آزادی اور امن کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ راستے میں کیا ہوتا تھا کہ چور یا ڈاکو یا اس کے جو دشمن قبیلے ہوتے تھے وہ لوگوں کو مارنے اور لوٹنے کے در پہ رہتے تھے۔ لیکن قریش کا قبیلہ چونکہ بیت اللہ کے پاس رہتا تھا اور اسی قبیلے کے لوگ بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے اور ان کے پاس ہی سارے انتظامات تھے، تو سارے عرب کے لوگ اس وجہ سے ان کی عزت کرتے تھے، اور جب وہ سفر کرتے تو کوئی انہیں لوٹتا نہیں تھا۔ اس وجہ سے قریش کا معمول تھا کہ سال میں 2 مرتبہ ان کا تجارتی قافلہ باہر جاتا اور وہاں سے اشیاء تجارت لے کر مکہ آتے۔ اب ہوتا یوں تھا کہ سردیوں میں یمن جو گرم علاقہ تھا وہاں پر تجارت کی جاتی اور سفر کیا جاتا یمن کی طرف، اور گرمیوں میں شام جو ٹھنڈا علاقہ تھا وہاں پر تجارت کی غرض سے سفر کیا جاتا۔ تو خانہ کعبہ کی کیونکہ خدمت ان کے حوالے تھی اور خانہ کعبہ کی خدمت گزار ہونے کی وجہ سے اہل عرب جو تھے وہ ان کی عزت بہت کرتے تھے، اس لیے یہ قافلے جو تھے بلا روک ٹوک سفر کرتے تھے اور ان کو خطرہ بھی نہیں ہوتا تھا رستے میں لوٹ مار کا۔ اسی تجارت سے ان کا روزگار وابستہ تھا۔ اگرچہ مکہ مکرمہ میں نہ کھیت تھے نہ باغ تھے، لیکن انہی سفروں کی وجہ سے نا جو وہ سردی اور گرمی میں کرتے تھے آزادی کے ساتھ اور بلا خوف و خطر، تو انہی سفروں کی وجہ سے، اس تجارت کی وجہ سے وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں یہی بات یاد کروائی ہے قریش کو کہ تمہارے یہ تجارتی سفر جو ہیں ہمارے احسان کی وجہ سے ہیں، کہ میں نے تمہیں مکہ میں امن عطا کیا، اور یہ امن کس طرح عطا کیا کہ اہل عرب میں معزز بنا دیا۔ معزز کس طرح کہ بیت اللہ کا سارا انتظام ان کے حوالے تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا کہ تجارتی قافلے جیسے باقیوں کے لوٹ مار کیے جاتے تو ان کو بھی تجارتی سفر میں وہی خطرات کا سامنا درپیش ہوتا۔ تو یہ بیت اللہ کی برکت تھی
اور یہی یاد دہانی کرائی گئی قریش کو اس سورہ مبارکہ میں کہ بیت اللہ کی برکت سے، بیت اللہ کے پڑوسی ہونے کی حیثیت سے سب لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو جو ہے کچھ نہیں کہا جاتا دوران سفر بھی۔ ایک اور تفسیر بھی کی جاتی ہے جس میں اس طرح سے مفسرین نے بیان کیا کہ اصحاب الفیل کو بھی اس لیے تباہ کیا گیا۔ اس کو سورہ قریش کو ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ جو اصحاب الفیل تھے نا، ان کو بھی اسی لیے تباہ کیا گیا کہ تمہاری عزت برقرار رہے، جو عزت کی بات ہے۔ تو یہ ریلیشن بنتا ہے دونوں صورتوں میں کہ سورہ فیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے قریش کو یاد دہانی کروائی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہہ سے جو ہے جان چھڑوائی سب کی، اور قریش کی، اور کس طرح سے اس کو اس کے مذموم مقاصد میں ناکام کیا، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو پھر کیا تھا کہ تمہاری تجارت اور یہ سیادت بھی ختم ہو جاتی، سلسلہ سفر منقطع ہو جاتا۔ تو وہاں پر بھی قریش کو جو ہے یاد دہانی کروائی گئی سورہ فیل میں، اور یہاں پر بھی سورہ قریش میں بھی قریش کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی کرم کیا ہے اور ان کو اپنی نوازشوں سے عزت اور مقام عطا کیا ہے۔ آیہ نمبر 1، لِإِيلَافِ قُرَيْش، لِإِيلَافِ مانوس کرنے کے سبب، قریش چونکہ قریش مانوس ہوئے، با محاورہ ترجمہ کریں تو بنے گا چونکہ قریش مانوس ہوئے، یا بوجہ اس وابستگی کے جو قریش کو ہے۔ تو جو لفظ آ رہا ہے پہلے لِإِيلَافِ، ایلاف الف سے ہے جس کے معنی ہیں مانوس ہونے کے، پھٹنے کے بعد مل جانے کے، اور کسی چیز کی عادت اختیار کرنے کے۔ مطلب اردو میں بھی جو ہے اسے الفت اور مالوف کے الفاظ یعنی روٹ ورڈ سے ہیں۔ تو کسی چیز سے مانوس ہو جانا، الفت ہو جانا، اور کسی کام سے جو ہے بیزاری اور نفرت کا دور ہو جانا، یہ سب میننگز ایلاف میں آتے ہیں۔ اب جو ایلاف سے پہلے لام آیا ہے نا، اس کے متعلق عربی زبان کے بعض ماہرین نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ عربی محاورے کے مطابق تعجب کے معنی ہیں، یعنی کہ لِإِيلَافِ میں جو پہلا لام آ رہا ہے وہ تعجب کے لیے آ رہا ہے۔ مطلب یہ بنے گا کہ پس لِإِيلَافِ قریش کا مطلب یہ ہے کہ قریش کا رویہ بڑا ہی قابل تعجب ہے کہ اللہ ہی کے فضل کی بدولت وہ منتشر ہونے کے بعد جمع ہوئے اور ان تجارتی سفروں کے خوگر ہوئے، یعنی ان کو یہ سفر اچھے لگتے تھے، چاہت تھی انہیں ان سفروں کی، اور وہ شوق سے کرتے تھے، جو ان کی خوشحالی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ ہی کی بندگی سے روگردانی کر رہے ہیں۔ تو اس بات پہ تعجب کا اظہار ہے، تو یہ لام تعجب کے لیے یہاں پر آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے اس کا مطلب یہ بنے گا کہ یوں تو قریش پر اللہ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اگر کسی اور نعمت کی بنا پر نہیں تو اسی ایک نعمت کی بنا پر وہ اللہ کی بندگی کریں کہ اس کے فضل سے وہ ان تجارتی سفروں کے خوگر ہوئے، کیونکہ یہ بجائے خود ان پر جو ہے اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب پہلی آیا میں جو یہ بات ہے اس کو ڈیٹیل میں نہیں کیا گیا نا، مختصر طور پر بیان کر کے بات کو ناتمام چھوڑ دیا گیا۔ اس طرح سے کیونکہ سننے والوں میں سوال پیدا ہو جائے کہ قریش کی کون سی وابستگی کی بات ہو رہی ہے، یہ وابستگی تو نہیں بتائی گئی پہلی آیا میں، لِإِيلَافِ قریش،
بوجہ اس وابستگی کے جو قریش کو ہے. کون سی وابستگی؟ یہ تو اب ہم نے کہا نا کہ ہم نے پس منظر دیکھ لیا تجارت کا، تو اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ بات تجارت کی ہو رہی ہے. لیکن جب ہم صرف پہلی آیا کو پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی نا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کون سی وابستگی کی بات ہو رہی ہے. تو یہ انداز بیاں قرآن کا اکثر جگہ پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اور اس کے پیچھے فائدہ کیا ہے مفسرین کے مطابق؟ پہلا یہ کہ جو مخاطب بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، ریڈی ہو جاتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بات تفصیل کے ساتھ بیان کی جاتی ہے تاکہ اچھے سے سمجھ آ جائے. اچھا، اب یہاں پہ ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھنی ہے جو اسکالرس نے ڈیفائن کی کہ قریش کی فضیلت سارے عرب پر. اب اس صورت میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تمام قبائل عرب میں قریش اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول تھے اور ہیں. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے کنانہ کو، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو انتخاب کر لیا ہے. اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام آدمی قریش کے تابع ہیں خیر و شر میں. تو جو پہلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انتخاب کیا، تو وہ اس وجہ سے بھی کہ جب زمانہ جہالت تھا تب بھی قریش میں جو اخلاق تھا وہ نہایت اعلیٰ تھا اور ان میں قبول حق کی استعداد بہت کامل تھی. تو ہمیں قریش کی اس صفت کا بھی پتہ چلتا ہے سورہ قریش سے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قریش جو تھے وہ بہت زیادہ مقبول تھے. تو الحمدللہ آیا نمبر 1 کمپلیٹ ہوئی ہے، اور اب ہم آیا نمبر 2 دیکھتے ہیں.